اگر عوام کے حقوق کے لیے نکلنا ہے تو وہ تو پھر ہمیں 1-2 دن میں نکلنا چاہیے۔ تحریک انصاف والوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلے کہہ رہے تھے کہاں ہیں لبیک والے، کہاں ہیں لبیک والے، تو 11 تاریخ کو ان کو پورے پاکستان میں لبیک والے نظر آئیں گے۔ تحریک لبیک پاکستان نے لانگ مارچ کی کال دے دی ہے، تو ساتھ کرنٹ سچویشن تو یہ چل رہی ہے، ساتھ گستاخیوں والے معاملات بھی چل رہے ہیں۔ پہلے تو ہمیں یہ کلیئر کریں اصل مقصد کون سا ہے آپ کے لانگ مارچ کا؟ سر ہم ایک مذہبی سیاسی جماعت ہیں، اور میں پہلے بھی اپنے حلقے میں بھی بہت جگہ پہ یہ تقریروں میں بات کرتا ہوں، لوگوں سے بات چیت میں یہ بات کرتا ہوں کہ سر اب ہمارا موٹو کیا ہے، ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا اس میں منشور کیا ہے۔ ہم سر ناموس رسالت پہ پہرا دیتے ہیں۔ جب کبھی کوئی ایسی بات ہو، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم پہلی رو میں ہوتے ہیں۔ ہم صاحب قرآن پہ پہرا دیتے ہیں۔ کوئی ایسی ویسی گستاخی ہو تو ہم پہلی رو میں وہاں پہ ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور احتجاج کرتے ہیں اور میک شیور کرتے ہیں کہ آئندہ ایسا نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ سر جب ہم سیاسی جماعت ہیں تو ہم عوام کے جو حقوق ہیں اور عوام کی مشکلات ہیں اس پہ بھی انشاءاللہ ہم پہرا دیتے ہیں اور عوام کے ساتھ بھی ہم کھڑے ہوتے ہیں۔ اب بات آ گئی لانگ مارچ کی، تو یہ تو بڑا سارا ایک لانگ مارچ تھا جس کے لیے پاکستان تحریک انصاف بہت دیر سے انتظار کر رہی تھی کہ کب تحریک لبیک پاکستان والے باہر نکلیں گے، کب ان کے روزے ختم ہوں گے، کب ان کی تراویحیں ختم ہوں گی۔ تو بھائی روزے بھی رکھ لی ہیں، تراویحیں بھی پڑھ لی ہیں، انہوں نے رکھی ہوں تو ان کو پتہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اب عوام کے حقوق کے لیے باہر بھی نکل رہے ہیں، نکل عوام کے حقوق کے لیے رہے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی پچھلے 2 ہفتے میں کچھ 4 انفارچونیٹ ایونٹس ہوئے ہیں گستاخیوں والے، تو اس کے اوپر بھی ہم پوری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سارے لوگ، ان کے اوپر FIR لانچ ہو چکی ہیں، وہ لوگ اریسٹ ہو چکے ہیں، اور اب آگے گورنمنٹ کے اوپر ہے، پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ کے اوپر ہے کہ ان کا ٹرائل کرے، ان کو جلدی سے جلدی سزا دلوائے۔ اس حد تک اب ہم یہ پیرا دیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ ان کے لیے کوئی لینینٹ ویو نہ یا کوئی سافٹ کارنر نہ ڈیولپ کیا جائے۔ باقی لانگ مارچ میں ہم نکل رہے ہیں تو لانگ مارچ عوام کی مشکلات جو ہے اس کو دور کرنے کے لیے، پٹرولیم پرائسز کو کٹ آف کروانے کے لیے، اس کو ریڈیوس کروانے کے لیے، تاکہ پٹرولیم پرائسز ریڈیوس ہوں گی تو ہر ایک چیز جو ہے وہ سستی ہو جائے گی اور عوام جو ہے اس کے لیے کوئی سکھ کا سانس آئے گا۔ تو سر عوامی حقوق کی پاسداری کرتے ہوئے اپنا جو ہمیں 22 لاکھ لوگوں نے مینڈیٹ دیا ہے اس کا پاس رکھتے ہوئے انشاءاللہ عوام کے پاس دوبارہ جا رہے ہیں، اور یہ پٹرولیم پرائسز ہم کم کروا کے آئیں گے۔ تحریک انصاف والوں کو زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ پہلے کہہ رہے تھے کہاں ہیں لبیک والے، کہاں ہیں لبیک والے، تو 11 تاریخ کو ان کو پورے پاکستان میں لبیک والے نظر آئیں گے، اور انشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے نظر آئیں گے اور پرائسز کم کروا کے بھی دکھائیں گے۔ کیونکہ ہم نے کوئی کوئی ڈانس تو کروانے نہیں ہیں، ہم نے کوئی ڈانس پارٹیاں تو کروانی نہیں ہیں، خسرے نچانے نہیں ہیں۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب بھی نکلنا ہے سر پہ کفن باندھ کے نکلنا ہے اور عوام کے حقوق کے لیے نکلنا ہے، اور انشاءاللہ ان کو وہ لے کے دکھائیں گے استفا جی۔ اچھا، TLP امیر نے کہا ہے کہ ہم کوئی ڈیڈ لائن نہیں دے رہے، کوئی الٹیمیٹم نہیں دے رہے، تو اگر عوام کے حقوق کے لیے نکلنا ہے تو وہ تو پھر ہمیں 1-2 دن میں نکلنا چاہیے، تو کیا 10-15 دن کا ڈیڈ لائن، کیا ہمیں کوئی ریلیف نظر آ رہا ہے وہاں حکومت کی طرف سے؟ ہمیں تھوڑی سی ہم نے نرمی کی اس حوالے سے۔ سر دیکھیں، لانگ مارچ جو ہے ایک بہت بڑی فیوٹائل ایکسرسائز ہوتی ہے سر، اور اس ایکسرسائز کو جب آپ نے کیری آؤٹ کرنا ہے تو آپ کو اس کے لیے پریپریشنز بھی ریکوائرڈ ہیں۔ آپ کو سر دیکھیں، اب میں لانگ مارچ پہ جاؤں گا تو اٹ کین بی آف 4 days 5 days 6 days 7 days 8 days 10 days، تو آئی ہیو ٹو میک ارینجمنٹ فار لائک 10 days کہ مجھے پیچھے اپنا سارا سسٹم سیٹ اپ اس کو مینیج کرنا ہے۔ تو اس طرح ہر ایک کارکن نے اپنے معاملات دیکھنے ہیں، پھر جماعت نے تیاری کرنی ہے، موبیلائز کرنا ہے کارکنوں کو کہ بھئی ہم 2 دن میں تو ہم اپنے سارے کارکنوں تک پیغام بھی نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ منافق بیٹھے ہوئے ہیں سارے میڈیا پہ، انہوں نے کون سا میڈیا پہ چلا دینا ہے کہ کل تحریک لبیک نکل گئی تمام کارکن پہنچ جائیں۔ تو ہم نے موبیلائز کرنا ہے، ہم نے پیغام پہنچانا ہے، ہم نے ٹرانسپورٹیشن ارینجمنٹس کرنے ہیں، ہم نے کھانے کے ارینجمنٹس کرنے ہیں، ہم نے نماز کے ارینجمنٹ کرنے ہیں، ہم نے بہت سارے ارینجمنٹس کرنے ہیں۔ تو اس کے لیے سر ہمیں ٹائم چاہیے، تو 10-12 days کا ٹائم ایک ریزنیبل ٹائم ہے جس میں ہم تیاری کر سکتے ہیں سر، تو یہ اس کے لیے ٹائم ہے سر۔ نے ناموس رسالت کے حوالے سے بات کی ہے، تحریک لبیک پاکستان اسلام کی ٹھیکیدار یا دین کی ٹھیکیدار کے نام سے جو ہے نا وہ بدنام کی جاتی ہے سوشل میڈیا پہ، تو کیا اب باقی جماعتوں کو نہیں چاہیے تھا؟ کیونکہ ایک بہت ہی کریٹیکل ایشو تھا، اس پہ تو سب کو نکلنا چاہیے تھا۔ شکر ہے یہودیوں کے ٹھیکیدار نہیں کہا جاتا، اسلام کا ٹھیکیدار کہتے رہے، ہمیں اس پہ فخر ہے۔
تو ٹھیکیدار ہم ہوں یا نہ ہوں، چوکیدار انشاءاللہ ہم ہیں، اور چوکیدار اس پہ ہم کرتے ہیں، کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اس کے لیے ہمیں کسی جماعت سے، کسی فرد سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے، اجازت کی ضرورت نہیں ہے، اور ان کے مشورے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ تو اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے باقی جماعتوں کے کارکنان کے لیے کیا پیغام ہے اور عوام الناس کے لیے کیا پیغام ہے اس مہنگائی کی صورتحال؟ سر دیکھیں، قوم کے لیے یہ فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ قوم فیصلہ کر لے کہ انہوں نے اس ملک میں جو ملک کلمہ کی بنیاد پہ حاصل کیا گیا، اس میں صحیح معنوں میں ان اے ریئل سینس، ان اے ٹرو سینس اسلامک نظام کو نافذ کرنا ہے، یا انہوں نے جیسے 76 سال سے دھوکے کھاتے ہوئے آ رہے ہیں پھر دھوکہ کھانا ہے۔ قوم فیصلہ کر لے کہ انہوں نے عدت کے دوران نکاح کرنے والوں کو اور نکاح کے اوپر نکاح کرنے والوں کو اور اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنے والوں کو، جو کہتا ہے کہ سازش بھی اسٹیبلشمنٹ نے کی اور پھر اسی سازشی اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ میں نے باقی دونوں اسمبلیاں بھی ڈیزالو کر دی، سازش کے بعد بھی ان کی مانی، ان لوگوں کو لے کے آنا ہے یا اس بندے کو الیکٹ کرنا ہے جس کے کریکٹر کے اوپر کوئی بندہ ایک انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ قوم فیصلہ کر لے کہ گھڑیاں بیچنے والوں کو اپنے اوپر انہوں نے مسلط کرنا ہے، یا ایک حافظ قرآن کو جو جماعت کی امامت بھی خود کراتا ہے، سینہ میں قرآن مجید لے کے پھر رہا ہے، اور ایک بڑے باپ کا بیٹا ہے جو بڑے مقصد کے لیے ان کے باپ بھی نکلے تھے، اس کے پیچھے کھڑے ہونا ہے یا ان چوروں ڈاکوں کے پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ قوم فیصلہ کر لے کہ مے فیئر کے فلیٹس جو ہیں ان کی تعداد میں مزید اضافہ کرنا ہے، یا اس ملک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا نظام نافذ کرنا ہے۔ یہ قوم کے اوپر ہے، بڑے سیدھے سوال ہیں سر، ہم تو رہ رہے ہیں، ہم تو جی بھی رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ بڑا ڈیسیزو مومنٹ ہے قوم کے لیے۔ قوم اس کے اوپر فیصلہ کر لے، قوم دیکھ لے کہ 76 سالوں سے جو انہوں نے یہ سارا مداری ڈرامہ لگایا ہوا ہے، اس کو مزید جاری رکھنا ہے، اپنے آنے والی نسلوں کا مستقبل ان کے ہاتھوں میں دینا ہے۔ آپ کی 4 آنے والی نسلوں کا جناب یہ قرضہ لے کے کھا چکے ہیں، مزید آپ نے ان کے فلیٹس بنانے ہیں، مزید آپ نے ان کے بنی گالا کے جو ہے ان کے محل بنانے ہیں، رائے ونڈ کے محل بنانے ہیں، یا بیریا ٹاؤن کے محل بنانے ہیں، پیپلز پارٹی کے جیسے سندھ میں محل بن رہے ہیں وہ بنانے ہیں، یا آپ نے اسلامی نظام جو اصل معنوں میں اس ملک میں نافذ کرنا ہے۔ قوم کا فیصلہ ہے، قوم فیصلہ کر لے، اور اگر قوم چاہتی ہے کہ اس بندے کو لے کے آنے کہ بجائے آٹے کی جو ٹرک کی لائنیں ہیں اس کے نیچے آ کے مائیں بہنیں ٹرکوں کے نیچے آ کے مریں، بجائے اس کے کہ حکمران اپنے کندھے پہ آٹا رکھ کے رعایا کے دروازے پہ پہنچائے، تو 7 رضوی از دیئر۔ اگر قوم چاہتی ہے کہ 7 ججز ایک پارٹی کے، 8 ججز ایک پارٹی کے نہ ہوں، 15 کے 15 ججز انصاف کے لیے عوام کے ججز ہوں، تو 7 رضوی از دیئر۔ اگر قوم چاہتی ہے کہ توشہ خانہ سے تحفے لے کے ان کو ہی بیچ دیے جائیں جن سے وہ تحفے آئے تھے، تو لائک احتساب کا نظام ہو، تو 7 رضوی از دیئر۔ اگر قوم چاہتی ہے کہ ایک یہ پروٹوکول مافیا کا خاتمہ ہو، یہ سارا کرپشن مافیا کا خاتمہ ہو، تو 7 رضوی از آلویز دیئر۔ اور اگر قوم چاہتی ہے کہ اس ملک میں دین کا نفاذ ہو، جس دین کے نام پہ، جس کلمے کے نام پہ یہ ملک حاصل کیا گیا ہے، تو ٹی ایل پی از دیئر، علامہ سعد حسین رضوی از دیئر۔ چوائس از یورز، یہ عوام کے اوپر ہم چھوڑتے ہیں، عوام فیصلہ کر لے، اور اگر عوام نے فیصلہ کر لیا کہ دے ول ہیو ٹو اسٹینڈ ود دا سعد رضوی، تو آئیں پھر 11 مئی کو سعد رضوی صاحب کے ساتھ باہر نکلیں جی۔